وہ خط جو 20 سال بعد واپس آیا، ایک پراسرار اور جذباتی کہانی۔ رات کے تقریباً 12 بج رہے تھے۔ پورا گاؤں سو چکا تھا، لیکن حامد ابھی تک اپنے پرانے گھر کے صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ٹک ٹک ٹک۔ حامد چونک گیا۔ اس وقت رات میں کون آ سکتا تھا؟ وہ آہستہ سے اٹھا، دروازے کے قریب گیا اور پوچھا، کون ہے؟ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، کون؟ خاموشی۔ حامد نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا، لیکن زمین پر ایک پرانا لفافہ پڑا تھا۔ اس لفافے پر صرف ایک نام لکھا تھا، حامد کے نام۔ حامد کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ یہ تحریر وہ پہچانتا تھا۔ یہ خط اس کے بڑے بھائی سلیم کی لکھائی تھی، لیکن سلیم کو مرے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے۔ حامد کچھ دیر تک وہی کڑا لفافے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ اندر صرف چند الفاظ لکھے تھے، حامد، اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لینا میں نے تم سے جو راز چھپایا تھا، اب اسے چھپانا ممکن نہیں رہا۔ پرانے کنویں کے پاس جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیز ملے گی جو تمہیں 20 سال پہلے ملنی چاہیے تھی۔ حامد کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ پرانا کنواں، وہ جگہ جہاں جانے سے اس کے والد نے اسے ہمیشہ منع کیا تھا۔ بچپن میں حامد کئی بار پوچھتا، ابا کنویں کے پاس کیوں نہیں جا سکتا؟ لیکن اس کے والد ہر بار غصے سے کہتے، اس جگہ کے قریب کبھی مت جانا۔ حامد نے کبھی وجہ نہیں پوچھی، لیکن آج 20 سال بعد اس کے بھائی کا خط اسے اسی کنویں کی طرف بلا رہا تھا۔ وہ ٹارچ لے کر گھر سے نکلا۔ گاؤں کی گلیاں بالکل سنسان تھیں، ہوا تیز ہو رہی تھی۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچا تو اسے زمین پر ایک چھوٹا سا پتھر نظر آیا۔ خط میں لکھا تھا، تیسرے پتھر کے نیچے دیکھنا۔ حامد نے 3 پتھر گنے۔ تیسرے پتھر کو ہٹایا تو نیچے ایک چھوٹی سی زنگ لگی ہوئی چابی تھی۔ چابی کے ساتھ ایک اور کاغذ تھا، اس پر لکھا تھا، گھر کے پرانے کمرے میں لکڑی کی الماری۔ حامد فوراً واپس گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچ کر اس نے وہ کمرہ کھولا جہاں 20 سال سے کوئی نہیں گیا تھا۔ کمرے میں ہر طرف گرد تھی، کونے میں وہی پرانی لکڑی کی الماری کھڑی تھی۔ حامد نے چابی لگائی، کلک، الماری کھل گئی۔ اندر ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ صندوق کھولا تو حامد کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اندر اس کی والدگی کی ایک تصویر، کچھ پرانے کاغذات اور ایک ڈائری تھی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، اگر میرے بچوں کو یہ ڈائری ملے تو انہیں حقیقت ضرور بتانا۔ حامد نے ڈائری پڑھنا شروع کی۔ اس میں لکھا تھا کہ 20 سال پہلے سلیم شہر جا رہا تھا۔ راستے میں اس کی ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی۔ اس شخص نے سلیم کو ایک راز بتایا تھا۔ اور راز یہ تھا کہ ان کے خاندان کی زمین کے کاغذات میں بہت بڑی جعل سازی ہوئی تھی۔ ان کی زمین کسی اور کے نام منتقل کی جا رہی تھی۔ سلیم نے حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی، لیکن کچھ لوگوں نے اسے دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے پہلی بار معلوم ہوا کہ اس کا بھائی صرف حادثے میں نہیں مرا تھا، بلکہ اس نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ برداشت کیا تھا۔ ڈائری کے آخری صفحے پر ایک جملہ تھا، حامد کو کبھی یہ مت بتانا کہ میں نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی ہے، وہ خود کو قصوروار سمجھے گا۔ حامد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اسے یاد آیا کہ سلیم کی موت سے ایک دن پہلے دونوں بھائیوں میں معمولی سی لڑائی ہوئی تھی۔ حامد نے غصے میں اپنے بھائی سے کہا تھا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اور وہ الفاظ حامد کے دل میں 20 سال سے کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے۔ اب اسے سمجھ آیا، سلیم نے آخری وقت تک اپنے چھوٹے بھائی کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ صندوق کے نیچے ایک آخری لفافہ موجود تھا۔
حامد نے اسے کھولا۔ اس میں ایک تصویر تھی۔ تصویر دیکھتے ہی حامد کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تصویر میں سلیم کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ شخص کوئی اجنبی نہیں تھا، وہ تو حامد کا اپنا والد تھا۔ حامد نے حیرت سے ڈائری دوبارہ کھولی۔ آخری صفحے کے پیچھے ایک چھوٹی سی تحریر تھی: اصل راز یہ ہے کہ سلیم کی موت کے بارے میں جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ مکمل سچ نہیں تھا۔ حامد کی سانس رک گئی۔ 20 سال بعد اسے پہلی بار احساس ہوا کہ جس کہانی کو وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت سمجھتا رہا، شاید وہ حقیقت تھی ہی نہیں۔ اس رات حامد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کی موت کا اصل راز ضرور تلاش کرے گا، اور اگلی صبح وہ اس شخص کے دروازے پر کھڑا تھا جس کے بارے میں اسے یقین تھا کہ وہ اس راز کی آخری کڑی ہے۔ لیکن دروازہ کھولنے والے شخص نے حامد کو دیکھتے ہی صرف ایک جملہ کہا: تمہیں یہ خط آخر کار مل ہی گیا۔ اور حامد سمجھ گیا کہ اصل کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ Thanks for watching this video. Please like, comment and share.